جی آج ہم موجود ہیں بہاولپور میں اور آج آپ کو سنائیں گے ریاست بہاولپور کے تاریخی ورثہ کی تباہی اور بربادی کی ایک کہانی۔ ریاست بہاولپور کے نواب صوبہ صادق نے 1867 میں اپنے ذاتی سرمایے سے عالی شان سمندری بحری جہاز بنوایا جو کہ نواب فیملی دریائے ستلج جو کہ ریاست اور انگریز زیر انتظام علاقہ ملتان کے درمیان بہتا تھا میں سیر و سیاحت کی غرض سے اپنی زیر استعمال لاتی رہی۔ اس جہاز میں 3 پورشن تھے۔ سب سے نچلے حصہ میں جہاز کا عملہ رہتا تھا، درمیانی حصہ نواب فیملی کے لیے مختص تھا جہاں پر ایک اوپن روم بھی قائم تھا، جبکہ اوپری حصہ جو کہ کھلے یارڈ صحن پر مشتمل تھا اس میں ایک مسجد اور کپتان روم واقع تھا۔ جہاز میں لائٹ کے لیے جنریٹر سسٹم بھی نصب تھا۔ جہاز کو چلانے کے لیے طاقتور ڈیزل انجن لگا ہوا تھا۔ اپنے عروج کے زمانے میں اعلیٰ بیرونی وفود اور نواب صاحب کی فیملی کے ساتھ جہاز میں سیر و سیاحت پر آتے رہتے تھے۔ بعد ازاں نواب جنرل صادق محمد خان عباسی نے لودھرا اور بہاولپور کے درمیان مسافروں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص کر دیا۔ جب پاکستان بننے کے بعد دریائی پانیوں کے معاہدے ہوئے اور ستلج میں پانی کم ہونا شروع ہوا، نیز پل کی تعمیر بھی ساتھ ہونا شروع ہوئی، تو نواب صاحب نے 1957 میں اس سے غازی گھاٹ پر بھیج دیا جہاں پر ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے درمیان مسافروں کی آمد و رفت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے پیش نظر اس کو نواب صاحب نے خواجہ غلام فرید صاحب کے پاس آنے جانے کے لیے بھی استعمال میں لایا کرتے تھے، جہاں پر یہ چاشڑا شریف اور کوٹ مٹھن کے درمیان عقیدت مندوں اور دیگر مسافروں کی بار برداری کے لیے استعمال ہوتا رہا، جسے قادر بخش نامی ملا کپتان جو کہ محکمہ ہائی وے کا ملازم بھی تھا چلاتا تھا۔ جب سردیوں میں دریائے سندھ میں پانی کم ہو جاتا تو کشتیوں کا پل ڈال کر آمد و رفت کا راستہ بھی بنایا جاتا تھا۔ اس جہاز کی ضروری مرمت بھی کر دی جاتی تھی۔ دریائے سندھ جس کو انڈس ریور بھی کہا جاتا ہے اس میں چلنے کی وجہ سے اس کا نام ستلج کوئین سے تبدیل کر کے انڈس کوئین رکھ دیا گیا تھا۔ 1998 تک یہ جہاز دریائے سندھ میں چلتا رہا۔ بعد میں جب بے نظیر پل چالو ہوا تو اس پر لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہوتی چلی گئی اور بعد ازاں اس کو بند کر کے راجن پور اور کوٹ مٹھن کے درمیان پل سے ذرا دور کر کے لنگر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح ایک شاندار جہاز جس پر 400 کے لگ بھگ لوگ ایک وقت میں سفر کرتے تھے اور 400 لوگوں کے لیے ریسٹورنٹ بھی موجود تھا، یوں اس کے سفر کا اختتام پذیر ہو گیا۔ پاکستان سے الحاق کے بعد اس کا کافی سامان چوری ہو گیا۔ یہ اپنی بے بسی کی تصویر بنا ریت میں دھنسا پڑا ہے۔ 2010 کے سیلاب میں پانی اس جہاز کے اوپر سے گزر گیا۔ یہ جہاز کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سٹیمر اور 2 کشتیاں بھی اپنی بے بسی پہ نوحہ کنا ہیں۔ نواب آف بہاولپور کے پوتے شہزادہ عثمان خان عباسی سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ بہاولپور کی یادگاروں، بہاولپور ریاست کے عوام کا آثار قدیمہ، ریاست کی تاریخی عمارتوں، ثقافت ورثہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے اس کی ایک مثال انڈس کوئین بھی ہے۔ اس قیمتی تاریخی ورثے کو مزید برباد ہونے سے بچایا جائے، اسے سیاحت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ قصہ پاری نہ بن جائے گا۔ اس عظمت رفتہ کی نشانی کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ یہ نواب آف بہاولپور کی یادگار نشانی ہے۔ اسے حکومت پنجاب اور بہاولپور انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اسے واپس بہاولپور لا کر اس کی مرمت اور اصلی حالت میں بحال کیا جائے اور نادر تاریخی ثقافتی ورثہ کو محفوظ کیا جائے۔ اس کو اس لیے جان بوجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے کہ اس کا تعلق عباسی خاندان اور ریاست بہاولپور سے ہے جن کی لازوال خدمات ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا احسانات کرنے والوں کو یہ صلہ دیا جاتا ہے جس کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ چند سال بعد اس کا ڈھانچہ بھی ناکارہ قرار دے کر سکریپ کے طور پر بیچ دیا جائے گا۔